ورٹیز ورلڈ کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یوکرین اور روس کی جنگ کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ جنگ اس لیے شروع ہوئی کہ روس تمام دنیا پر اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے۔ روس کی فوج یوکرین میں داخل ہوئی تو یوکرین میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ یوکرین کے صدر کا کہنا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، اگر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیں گے، جبکہ روس کا کہنا تھا کہ بیرونی مداخلت ہوئی تو ایسا جواب دیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ نیٹو نے بھی روس کو جنگ بندی کا کہا اور روس سے کہا کہ روسی فوج جنگ سے باز رہے اور امن قائم رہنے دیں، ورنہ روس کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اس حملے میں یورپی یونین اور تمام ممالک یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے رشیا پر پابندیاں لگانے کا اعلان کیا اور جنگ کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ جب برطانیہ کے سابقہ وزیر اعظم بورس جانسن نے روس کے صدر پیوٹن کو فون کیا اور سمجھایا کہ وہ یوکرین پر حملہ نہ کریں، اس طرح کرنے سے روس پر پابندیاں لگ سکتی ہیں، تو پیوٹن نے برطانیہ کے سابقہ وزیر اعظم سے کہا کہ ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن میرا ایک میزائل 1 منٹ میں آپ کا ملک تباہ کر دے گا۔ روس جنگی جنون میں مبتلا ہے، ان کے پاس جدید میزائل ہیں۔ پیوٹن ساری دنیا کو دھمکی دے کر ان کو خوفزدہ کرنا چاہتا ہے، اور آخر روس باقی ممالک سے کیوں نہیں ڈرتا؟ کس لیے اپنے فیصلے پر ڈٹا کھڑا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس جو ہتھیار ہیں ان میں وہ نیوکلیئر ویپنز ہیں جو بہت جدید اور خطرناک ہیں۔ ان کا مشاہدہ وہ کر چکے ہیں۔ اگر انہوں نے اس جنگ میں نیوکلیئر بم استعمال کیا تو دوسرے ممالک کے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے صدر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب روس کا یہ جنگی جنون ختم ہوگا۔ فرانس کے صدر کا بھی یہی کہنا ہے کہ پیوٹن نے ان کو دھمکی دی ہے اور وہ انہیں بلیک میل کر رہے ہیں۔ روس نے تمام ممالک کو ڈرا دیا ہے، دنیا کو چونکا دیا ہے کہ برطانیہ اور روس کے درمیان 2500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ پھر بھی روس کے صدر نے برطانیہ کو صرف 1 منٹ میں تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے، کیونکہ ان کے پاس ایونگارڈ ہائپرسونک میزائل ہے جو ایٹمی وار ہیڈ لے جا سکتا ہے۔ اس کی رفتار 25,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جو 15 منٹ میں امریکہ کے شہر واشنگٹن کو تباہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ میزائل 13 منٹ میں لندن کو برباد کر سکتا ہے، جرمنی کے شہر برلن کو 12 منٹ اور آسٹریلیا کو 10 منٹ میں تباہ کر سکتا ہے۔ اس کی رفتار کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کے اینٹی شکن میزائل بھی اس کو تباہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کو درمیان میں روک سکتے ہیں، جب تک ان کے اینٹی میزائل سسٹم ایکٹیویٹ ہو کر اسے ڈھونڈیں گے، جب تک وہ امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک کو تباہ کر چکا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپی ممالک اس جنگ میں متحد ہو رہے ہیں اور یوکرین کی مکمل سپورٹ کر رہے ہیں۔ یوکرین کے مطابق اب تک روس کے حملے کے بعد شہر کیف خالی ہو چکا ہے، لوگ یوکرین سے ہجرت کر چکے ہیں اور وہاں صرف سناٹے ہیں۔ روس نے بیلاروس کے ساتھ مل کر نیٹو پر حملے کرنا شروع کر دیے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ٹینک، میزائل اور لاکھوں کی تعداد میں فوج بیلاروس پہنچا دیے گئے ہیں۔ یوکرین کے جنرل نے کہا ہے، یا تو ہم مر جائیں گے یا مار دیں گے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ روس اپنے 5 لاکھ فوجیوں، لاتعداد ٹینکوں کے ساتھ یوکرین پر حملہ کرنے والا ہے۔ یوکرین پر روس بے حساب فضائی حملے کر چکا ہے، جبکہ ساری یورپی یونین یوکرین کی بھرپور مدد کر رہی ہے اور یہی جنگ تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے، کیونکہ اس جنگ میں روس نے ایران سے بھی ڈرون طیارے لیے ہیں اور ان سے حملہ کر کے یوکرین میں تباہی مچائی ہے، جس پر اسرائیل، برطانیہ، امریکہ، فرانس اور جرمنی میں زیادہ تشویش پائی جاتی ہے۔
ان یورپی ممالک نے اس کے بعد یوکرین کو جنگی آلات مہیا کر دیے ہیں، جس کے بعد یوکرین دوبارہ پرعزم ہو گیا ہے۔ اگر ان ممالک کے درمیان ایٹمی میزائل کا استعمال ہوا تو 2 کروڑ لوگ اسی وقت مر جائیں گے، اور اگر جنگ طویل ہوئی تو 2 ارب لوگ مرنے کا خدشہ ہے۔ اس کے نتیجے میں ہونے والی بارشوں سے زراعت مکمل تباہ ہو جائے گی۔ دنیا 10 سال تک جوہری سردی کا شکار رہے گی، اور ایٹمی تابکاری دھواں پھیلنے سے فضا میں 7 سال تک سورج کی شعاعیں ہم تک نہیں پہنچ سکیں گی۔ ہر دوسرا شخص معذور کا شکار ہوگا، اور ہر طرف تباہی اور بربادی کی داستانیں ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان جنگوں سے اور ان طرح کی جنگی آلات سے محفوظ رکھنا چاہیے۔